Bismillahir-Rahmanir Rahim. Salam to all of you, my dear students. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈس ویلی سویلائزیشن، پیپل اینڈ دا لینڈ آف انڈس ویلی سویلائزیشن. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس پہ ہمارا پہلے ایک لیکچر ہو چکا ہے، اس کے ٹوٹل بیک گراؤنڈ پہ کہ انڈس ویلی سویلائزیشن ایکچولی ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ ہماری ٹوٹل بات ہو چکی تھی. ایز یو نو کہ یہ ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن آف دا ورلڈ ہے، اور اس کی یہ سویلائزیشن بنتی ہے ٹوٹل وہ ریجن، وہ ایریا جہاں پہ اس کو انڈس ریور اریگیٹ کرتا ہے، جس کو سیراب کرتا ہے، یا اس کے معاون دریا جو ہیں وہ اس کو سیراب کرتے ہیں. تو اس کے جو سائنز ہیں سویلائزیشن کے، وہ سندھ کا جو ہے وہ ایریا بنتا موہنجو داڑو پرٹیکولرلی، اور پنجاب میں جو ساہیوال ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہڑپا جو ہے، وہاں پہ یہ اس کے سب سے پہلے جو سائنز ہیں وہ ہمیں ملے ہیں. اینڈ about 1500 additional settlements and signs of the civilization have been discovered in Pakistan and Western India. تو وہاں بھی یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اس کے سائن پائے جاتے ہیں. اس کا پیریڈ آ جاتا ہے، تو اس کے پیریڈ میں انڈس ویلی سویلائزیشن کنسسٹڈ آف 3 پیریڈس. اس میں پرائمری پیریڈ جو ہے وہ 3800 بیفور کرائسٹ سے لے کے 2500 بیفور کرائسٹ تک آتا ہے. پھر اس میں مڈل پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جو 2500 بیفور کرائسٹ سے 1700 بیفور کرائسٹ تک آتا ہے، اور اس کے بعد لاسٹ پیریڈ ہے جو کہ 1700 بیفور کرائسٹ سے 1300 بیفور کرائسٹ تک آتا ہے. ڈیورنگ دا پرائمری پیریڈ جو اربن لائف ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی. اس میں خاص کر کے جو آرٹ آف ہینڈی کرافٹس ہے وہ بہت زیادہ فلورش ہوئی، بہت زیادہ وہ پھلی پھولی. اس کے بعد مڈل پیریڈ جو ہے اس میں اس جو پوری کی پوری سویلائزیشن ہے اس نے بہت زیادہ پروگریس کی ہے. اس میں نیو سٹیز جو ہیں وہ بلڈ ہوئے ہیں، اور ڈفرینٹ ولیجز جو ہیں وہ بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں. تو خاص کر کے جو ان دا اینڈ آف تھرڈ پیریڈ ہے اس کا، اس میں جو سویلائزیشن ہے انڈس ویلی سویلائزیشن واز انکلائنڈ ٹورڈز ڈاؤن فال. تو اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، اس کا جو تیسرا لاسٹ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ سٹیز ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے کون کون سے جو عام ہیں شہر. تو اس میں سب سے جو پہلا ہے وہ ہے موہنجو داڑو. یہ ایک اینشینٹ سٹی ہے، بہت ہی پرانا، جو کہ سندھ کے ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں وقوع پذیر ہے. دس سٹی واز دا موسٹ امپورٹنٹ سینٹر آف انڈس ویلی سویلائزیشن. تو انڈس جو ہے، جو ریور انڈس ہے، یہ دریائے سندھ، یہ اس کے مشرق کی جو ہے اس کا حصہ، مشرقی حصہ اس میں بہتا ہے، وہاں فلو کرتا ہے. تو جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے نشانات ہیں یا سائنز ہیں یا ریمنٹس ہیں کہہ لو، یہ فرسٹ ٹائم ڈسکور ہوئے تھے 1922 میں موہنجو داڑو میں، ڈیورنگ ایکسکیویشن آف دا لینڈ. یہ زمین کی کھدائی کے دوران نا یہ اس کے سائنس جو ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کے یہ پائے گئے وہاں پہ. The things which have been found here are the ornaments, clay, bronze, utensils. اس میں سیلز آ جاتی ہیں، اس میں کارڈس آ جاتے ہیں، اس میں بورڈس آ جاتی ہیں، اس میں کھلونے یعنی ٹوائز اور سٹیچوز آتے ہیں. اسی طرح یہ جو اسکیلٹنز ہیں ڈفرینٹ اینیملز کے وہ بھی پائے گئے کھدائی کے دوران. بینگلز جو ہیں ریڈ کلے کی وہ بھی ڈسکور ہوئی وہاں سے، جو کہ وہاں کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ پہنتے تھے.
وہاں پہ جو ہے پریشیس جو جیمز ہیں وہ بھی پائے گئے ان آرنامنٹس کے ساتھ ساتھ. تو اس کے بعد جو اس کا اہم شہر ہے وہ ہڑپا ہے. ہڑپا is the second most important city of Indus Valley Civilization. یہاں سے بھی بہت زیادہ ایسٹس جو ہے وہ ڈسکور ہوا. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اس میں آپ کا سالڈ کلے آ جاتا ہے، اس میں سیلز آ جاتی ہیں، اس میں سسٹمز آف جو میئرز ہیں اینڈ ویٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں. یعنی اس میں ان دنوں جو وزن کیسے کیا جاتا تھا، پیمائشیں کس طرح کی جاتی تھیں، تو یہ اس کے جو ٹولز ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں. جو سیلز ہیں وہ بیسیکلی سالڈ کلے کی بنی ہوئی ہیں، وہ سلور کی بھی بنی ہوئی ہیں اور کاپر کی بھی. تو اس میں جو ایلیفنٹس کی پکچر ہیں یا جو یہ بیل ہے بل، ان کی جو پکچرز ہیں، ان کی جو تصویریں ہیں وہ پرومیننٹلی ان سیلز پہ دیکھی جا سکتی ہیں. ٹول جو اس دور میں یوز ہوتے تھے وہ خاص الخاص برونز کے بنے ہوئے ہیں، تانبے کے. اس میں ان کی جو ریزیمبلنس ہے وہ ان سے ڈفرینٹ چیزوں کی وہ برونز سے ملتی جلتی ہے which have been found in both cities. تو یہ جو دونوں ڈفرینٹ یہ شہر ہیں، ایک پنجاب کا اور ایک سندھ کا، یعنی موجودہ پنجاب اور سندھ کا، تو اس میں ان کی جو آبجیکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں جو اس دور میں ایکسکیویشن کے بعد پائی گئی ہیں دونوں یہ سٹیز میں، تو یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں کیونکہ جو دونوں شہر ہیں وہ سیم کلچر سیم سویلائزیشن کا حصہ ہیں. تو ان کی جو وہ آبجیکٹس ہیں جو اس دور میں یوز ہو رہی تھی وہ بھی ان کی آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو اس کے بعد اس کا شروع آ جاتا ہے کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اس کی دوسرے جو سویلائزیشن ہیں اس دور کی، اس کی ہم اثر جو ہیں ان کے ساتھ آپس میں ریلیشنز تھے یا نہیں تھے یا کیسے تھے. تو ریلیشنز ود ادر کنٹمپریری جو سویلائزیشن ہے یہ آ جاتا ہے اس میں. جو موسٹ امپورٹنٹ اور پرومیننٹ جو سویلائزیشنز ہیں اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کی وہ ڈسکورڈ کی گئی ہیں ورلڈ میں، وہ 4 ہیں. ان میں ایجپٹ آ جاتی ہے، ایجپشن سویلائزیشن. اس کے بعد آ جاتی ہے میسوپوٹیمیا یعنی عراق کی جو سویلائزیشن ہے وہ آ جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے سمیریا کی سویلائزیشن آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آ جاتی ہے اینڈ دی انڈس ویلی سویلائزیشن. یہ 4 اس دور کی مشہور سویلائزیشن ہے. فرسٹ آف آل یہ مصر ایجپشین، اس کے بعد میسوپوٹیمیا، اس کے بعد سمیریا، اور اس کے بعد انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے یہ اس دور کی مشہور 4 جو ہیں یہ سویلائزیشنز ہیں. تو اس میں جو the Indus Valley civilization is considered contemporary of these ancient civilizations. تو یہ جو ہماری وادی سندھ کی تہذیب ہے اس کو ان باقی جو تمام سویلائزیشنز ہیں ان کے ہم اثر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو the Indus Valley civilization had trade relations with southern Iran, Iraq, Egypt and Persian Gulf. تو ہماری وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اور جو یہاں کے لوگ تھے ان کے کاروباری تعلقات تھے یہ جنوبی ایران کے ساتھ، عراق کے ساتھ، مصر کے ساتھ، اور یہ پرشین گلف جو ہے یہ فارس جو جس کو کہتے تھے اس دور میں اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے پرانے تعلقات تھے کاروباری. اور انڈس ویلی جو سویلائزیشن ہے اس کو کریڈل آف آل سویلائزیشن بھی کہتے ہیں. دا انڈس ویلی سویلائزیشن از امانگ دا تگرس اینڈ یوفریٹ یعنی جس کو عرفات کہتے ہیں، اینڈ دا نائل ویلی، یہ جو دریائے نیل ہے مصر میں وہاں،
ان کے جو ان کو کریڈل آف سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، یہ سارے ایسے ملے ہوئے تھے، اٹیچ تھے. اٹ ہیڈ آلسو کمرشل اینڈ ریلیجیس ریلیشنز ود سومیرین اینڈ بیبلونین. تو بیبلون، تو یہ ان سویلائزیشن جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا، ان کے کمرشل یعنی کاروباری، تجارتی اور اس کے بعد مذہبی جو تعلقات تھے وہ بھی تھے ان سومیرین اور بیبلون کے ساتھ تھے ہمارے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ کریکٹرسٹکس کیا تھیں ہماری جو سویلائزیشن ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن، ان کی خوبیاں کیا تھیں، ان کے جو سیلینٹ فیچرز کہہ لیں وہ کیا تھے، ایسی کیا چیز تھی جو اس تہذیب کو نمایاں کرتی ہے، اس کی خصوصیات کیا تھیں. تو ان میں فرسٹ آف آل ان کے جو ایک اس کا مین فیچر تھا وہ تھا ریلیجیس بلیفز. تو جتنا بھی ہم اس سویلائزیشن کے بارے میں گو تھرو کرتے ہیں، ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں یا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں فیکٹس کو، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو رہنے والے لوگ تھے وہ ان کے سم ریلیجیس بلیفز ضرور تھے. There have been found the portraits of gods and mother goddesses on stamps. جو اس دور میں موریں استعمال کی گئیں یعنی سٹیمپس استعمال کی گئیں، ان پہ تصاویر پائی جاتی ہیں، پورٹریٹس پائی جاتی ہیں گاڈز کی اور مدر گاڈس کی. یعنی اس میں وہ خواتین یعنی مؤنث جو ہیں ان کی بھی جو تصاویر ہیں وہ بھی وہ پوجا کرتے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے which reflects that they used to worship the statues of gods. تو وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بت پرستی جو ہے وہ کرتے تھے. clay statues were also made for worshipping purposes. تو یہ جو کلے ہے، جو وہ مٹی ہے، اس کے جو مجسمے ہیں وہ بھی بنائے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، فار ورشپنگ پرپزز. پیپل یوز ٹو کنسیڈر ٹریز آف ہولی ویلیوز. تو اس میں چند مخصوص درخت بھی تھے جو ہماری تہذیب تھی سندھ کی، جن کو جو لوگ تھے یہاں کے وہ ان کو سیکریڈ یعنی مقدس سمجھتے تھے. یہاں پہ جو ہے وہ ایک کسٹم کے طور پہ بھی اس کو یہ رسم و رواج تھی، مذہبی رسم و رواج جو ہے وہ بھی لائی جاتی تھیں، بجا لائی جاتی تھی. اس میں آ جاتا ہے دا پورٹریٹس آف بل، رینوسیروز، اس میں لائن، اس میں ایلیفنٹس یہ پائے جاتے ہیں جن کی جو ہے وہ اس دور کے لوگ عبادت کرتے تھے. The Indus Valley people buried their dead bodies as well as burnt them. تو انڈس ویلی سویلائزیشن کو اگر ہم اس کے حقائق کو، اس کے فیکٹس کو جو ہے اس کی ہسٹری کو ہم گو تھرو کریں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ڈفرینٹ بلیفز کے لوگ تھے، جو کہ اپنے جو مردہ تھے، جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہوتی تھی اس وقت، جو لوگ فوت ہو جاتے تھے، ان میں سے بعض لوگ تھے جو اس کو دفن کرنے پہ یقین رکھتے تھے زمین کھود کر، جس طرح کہ ہم مسلم بلیف رکھتے ہیں اور ہم کرتے ہیں. اور بعض جو ہیں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو جلاتے تھے. تو اس میں یعنی ہندوازم کے جو سائنز ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ ہندو جو ریلیجن ہے ہندوازم، اس میں مردوں کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل سسٹم، کہ سوشل سسٹم جو ہے وہ اس دور کا کیا تھا، وہ لوگ جو ہیں وہ کیسے رہتے تھے، ان کی آپس میں ڈیلنگز کیا ہوتی تھیں، وہ انتظامات کس طرح کرتے ہوتے تھے. تو اس میں دا سوشل سسٹم واز رن انڈر اے ریگولر ایڈمنسٹریشن. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ تھے اس وقت وہ اتنے میچور تھے
کہ انہیں پتہ تھا کہ انتظامی مشینری جو ہے اس کو چلانے کے لیے اس کے ریگولر سٹاف کا ہونا ضروری ہے، جن کا کام جو ہے وہ انتظام کرنا ہی ہوتا تھا، منتظم ہوتے تھے، تو اس وقت ریگولر ایڈمنسٹریشن تھی۔ تو اٹ واز انفورس ٹو کیپ دا سسٹم آف ویٹ اینڈ میئرمنٹ کریکٹ، تو ان میں سے ان کا یہ بھی ایک مقصد ہوتا تھا کہ اس دور میں جو ویٹس ہیں، وزن چیزوں کا کیسے کیا جائے، ان کی میئرمنٹ جو ہے وہ کریکٹ کی جائے، جو اس دور کا ایک سیٹ کیا ہوا سٹینڈرڈ تھا۔ جس طرح کہ آج کے دور میں ہے کہ ایک چیز ہے، اس کو یہ ہم نے ویٹ بنائے ہوئے ہیں کہ پاؤ ہے، پھر آدھا کلو ہے، پھر کلو ہے، پھر اسی طرح من بن جاتا ہے، پھر اسی طرح ٹن کی طرف جاتے ہیں ہم، تو یہ ایک سٹینڈرڈ ویٹس اور میئرمنٹ کا جو آج کل طریقہ رائج ہے، تو اس دور میں بھی ویٹس اور میئرمنٹ کا ایک طریقہ رائج تھا۔ اچھا، سویپرز ور باؤنڈ ٹو کیپ اسٹریٹس اینڈ پاتھس نیٹ اینڈ کلین، تو جس طرح کہ آج کل یہ شہروں میں ایم سی جو ہے ان کا کام ہے، یہ روٹین میں ڈیلی بیسس پہ صفائی ستھرائی کا پراپر سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے علیحدہ سے فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت بھی باقاعدہ سویپرز تھے پروفیشنل، جن کی جاب یہی تھی کہ انہوں نے اسٹریٹس کو اور جو راستے ہیں ان کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے۔ تو جو اسی طرح جو سوسائٹی تھی انڈسٹریل سویلائزیشن کی، وہ ڈفرینٹ سیکشنز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ اس میں ٹاؤن پلاننگ پرووائڈ اس انفارمیشن اباؤٹ اٹ، اس میں جو ان کی ٹاؤن پلاننگ ہے اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ کس طرح جو ڈفرینٹ سوسائٹی کے جو لوگ تھے وہ کس طرح ان میں ڈویژن تھی۔ لینڈ لارڈز اور جو انفلوئنشل لوگ تھے، بااثر جو لوگ تھے، وہ اپر پارٹ جو تھا وہاں رہتے تھے، یعنی جو جہاں پہ شہر کی اونچی جگہیں ہیں وہاں پہ ان کے گھر تھے، ان کے گھر بڑے تھے اور کھلے تھے۔ اسی طرح سیپریٹ کوارٹرز آلسو بن ریزروڈ فار سرونٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کے لیے جو چھوٹے چھوٹے کوارٹر ہیں وہ سائیڈ بائی سائیڈ بنائے گئے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی کلاس ڈفرینس جو ہے آج کے دن میں پایا جاتا ہے، تب بھی اس میں امیر اور غریب کا جو ہے وہ ڈفرینس پایا جاتا تھا۔ اس میں میجورٹی آف دا پیپل وہ جو تھے ہیڈ بن پور، تو اس میں سے جو اکثریت تھی لوگوں کی اس دور، اور وہ لوگ کہاں رہتے تھے، دے لیوڈ ان لوور ایریاز ان اسمال ہاؤسز، تو وہ جو لوور ایریا تھا شہر کا اس میں رہتے تھے، نچلا یعنی حصہ جو تھا شہر کا، اور ان کے جو گھر ہیں وہ اسمال تھے۔ اسی طرح جو فارمرز ہیں وہ گاؤں میں رہتے تھے، اور خاص کر کے جو خانہ بدوش ہیں وہ گھومتے رہتے تھے، وہ اپنے جو مویشی ہیں، مال مویشی کے ساتھ وہ کہیں کبھی یہاں تو کبھی وہاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ موو کرتے رہتے تھے، جنگلوں میں اور اسی طرح میدانوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاریگر تھے یعنی آرٹیزن، جو چیزوں کو ٹھیک کرتے تھے، اور جو تاجر تھے وہ خاص کر کے شہروں میں رہتے تھے۔ اس میں جو بہت بڑے محلات ہیں اور اس قسم کے جو مذہبی عبادت گاہ لائک ٹیمپلز ہیں یا ٹومبز ہیں، مقبرے ہیں، وہ ان شہروں میں نہیں پائے جاتے تھے، ان کی اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس طرح کے کوئی نشانات نہیں پائے جاتے۔ جو یہ ملازمتیں ہیں، جابز ہیں، they had been allocated among men and women، تو وہ مردوں میں اور خواتین جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ ملازمت، اس دور کی جو خواتین ہیں یا مرد ہیں وہ دونوں ہی ملازمت کرتے تھے۔ women used to grind wheat، خواتین کیا کرتی تھی، وہ یہ دانے پیستی تھیں، ٹھیک ہے، گرائنڈنگ کرتی تھیں چکیوں پہ۔ اسی طرح اور کیا کرتی تھیں، ویو کلاتھ، کپڑا بنتی تھیں، اینڈ لک آفٹر دا کیٹل، اور اسی طرح مویشی جو ہیں ان کو پالتی تھیں، ان کو لک آفٹر کرتی تھیں۔ اور جبکہ جو زراعت ہے یعنی کلٹیویشن،
جو تجارت ہے یعنی کامرس اور جو انڈسٹریلائزیشن ہے یعنی صنعت، یہ مردوں کے ذمہ تھے. جو کامرس ہے، جو انڈسٹریلائزیشن ہے، جو کلٹیویشن ہے، یہ مرد کرتے تھے. کاٹن واز کامرس اینڈ انڈسٹریلائزیشن ور اسپیسیفائڈ ورمن. سو یہ جو چیزیں ہیں تجارت اور یہ صنعت، یہ مردوں کے لیے وقف کر دیے گئے تھے یہ کام، کہ یہ مردوں کے کام ہے. کاٹن واز کلٹیویٹڈ ان انڈس ویلی. تو یہ جو روئی ہے، کاٹن ہے، یہ سندھ کی تہذیب میں جو ہے یہ بیجی جاتی تھی، کلٹیویٹ کی جاتی تھی، اگائی جاتی تھی. تو اسپنڈلس آلسو ہیو بین فاؤنڈ ان ہومس. گھروں میں اسپنڈلس بھی پائے جاتے، وچ انڈیکیٹ دیٹ ویونگ کلاتھ واز آلسو اے پروفیشن آف دوز پیپل. جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس دور کے لوگ تھے ان کا یہ کاروبار تھا کہ یہ کپڑا بننا ان کے گھر کا کام تھا. تو یہ گھروں میں کپڑا بننے کے چھوٹے چھوٹے جو وہ آپ کہہ لیں پلانٹ کہہ لیں آج کے دور کے، وہ انہوں نے گھر میں لگائے ہوئے تھے دستکاریوں کی شکل میں. اسی طرح اسٹیچوز آف کلے اینڈ پرنٹڈ کلاتھ گیو امپریشن آف ٹیکسٹائل انڈسٹری. تو جو مجسمے تھے وہ مٹی کے اور جو پرنٹ کیے گئے تھے کپڑے پہ، تو یہ ان سے یہ امپریشن بھی جاتا ہے کہ اس دور کے جو لوگ ہیں یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے واقف تھے. ویمن یوز ٹو ویئر نیکلس. جو خواتین تھیں وہ اس دور کی وہ نیکلس پہنتی تھیں، یعنی یہ گلے کا جو ہار ہوتا ہے، اور بینگلز بھی جو ہیں وہ پہنتی تھیں، یعنی چوڑیاں، یہ سجاوٹ کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے. they were also used to wear لہنگا یعنی لانگ اسکرٹ. وہ اس دور کی جو خواتین ہیں وہ لہنگا جو ہے وہ پہنتی تھیں، لانگ اسکرٹ پہنتی تھیں، اور جو مرد تھے وہ شال لیتے تھے. تو یہ جو ہے اس دور کی ان کی خصوصیت تھی. نیکسٹ جو اس کی کریکٹرسٹک آتی ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، سب سے پہلے تو ریلیجیس بلیفز تھے، اس کے بعد سوشل سسٹم اس کا کہ سوشل سسٹم کیا تھا، اس کے بعد آتا ہے سکرپٹ کہ اس دور کے جو لوگ تھے وہ لکھتے پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے. تو اس میں دا پیپل آف انڈس ویلی کوڈ ریڈ اینڈ رائٹ. تو اس دور کے جو لوگ تھے وہ پڑھ سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے. تو their mode of writing was very interesting. بہت ہی دلچسپ ان کا یہ لکھنے کا طریقہ تھا اور مشکل بھی تھا، کمپلیکیٹڈ بھی تھا. تو ایک جو سپریم سسٹم آف رائٹنگ ہے وہ اس دور میں کنڈکٹ کیا جاتا تھا، جس میں تقریباً 400 کے قریب سمبلز ہوتے تھے، نشانات ہوتے تھے ڈیفرنٹ. تو اس میں جو مرچنٹس تھے یعنی تاجر، سولجرز جو تھے یعنی سپاہی فوجی، پولیٹیکل جو پرسنالٹیز تھیں یعنی سیاسی لوگ، وہ ان سمبلز کو استعمال کرتے تھے رائٹنگ میں. تو جو ایکسپرٹس ہیں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے، جو خاص الخاص یہ کھودنے کا جن کا ذمہ کام ہے یا جو اس قسم کا نالج رکھتے ہیں پرانی اینشینٹ چیزوں کا، تو وہ ابھی تک اس طرح ان کے نا ان جو سائنز ہیں، یہ سمبلز ہیں 400 کے قریب، یہ ان کے ابھی تک جو میننگز ہیں وہ ابھی تک ان کا اندازہ نہیں ہوا، پتہ نہیں چل سکا. لیکن کچھ جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہر ہیں یہ اپنا آرکیالوجی کے، وہ ایک آئیڈیا انہوں نے ان کا ایک ہے ان چیزوں کو لے کے کہ جو یہ سکرپٹ رائٹنگ سسٹم تھا اس کا، یہ ایک سے زیادہ جو زبانیں تھیں وہ ان پہ مشتمل تھا، کنسسٹڈ آف مور دین ون لینگویجز. تو جو ابھی تک جو بہت سے کارنرز ہیں سویلائزیشن کے، بہت سے پہلو ہیں، بہت سے اسپیکٹس ہیں، وہ ابھی تک جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں جو ہے وہ وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ابھی تک ان کے جو وہ سمبلز ہیں ان کو ریڈ آؤٹ نہیں کیا جا سکا. تو اس کے بعد جو اس کا فورتھ ون آتا ہے اس کی کریکٹرسٹک، وہ ہے ایگریکلچر. تو جو یہ دریائے سندھ کی، وادی سندھ کی جو سوائل ہے، جو زمین ہے،
وہ بہت زیادہ فرٹائل یعنی زرخیز تھی. تو اس کی جو سب سے زیادہ جو خزانہ کہہ لیں وہ اس کی تجارت ہے اور زراعت جو ہے یہ تھا اس دور کی جو ان کی سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے لوگ پروفیشن کے حوالے سے روزی کمانے کے حوالے سے. تو ان کا جو بیسک ان کی ڈیپینڈنس تھی وہ ایگریکلچر پہ تھی یعنی زراعت پہ اور ٹریڈ پہ. تو جو خاص کر کے اس دور کے جو وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس میں جو میجورٹی تھی لوگوں کی ان کا جو پیشہ تھا وہ فارمنگ تھا, وہ زراعت ہی تھا, وہ کسان تھے جنہوں نے اس کو وہاں کے جنگلات جو ہیں وہ کاٹے اور جو زمین ہے وادی سندھ کی اس کو کلٹیویشن یعنی اس کو بجائی کے قابل بنایا. تو جو کراپس تھیں اس دور میں وہ سیزنل جو رینز ہیں ان کی وجہ سے تباہ بھی ہو جاتی تھی سم ٹائم, اور جو لوگ تھے اس دور کے وہ پانی کو جمع کر کے رکھتے تھے اس دور میں اس کو دریاؤں کے پانی کو جب فلڈ وغیرہ اس طرح آتے تھے تاکہ اس کو بعد میں کلٹیویشن میں یعنی زمین کی تیاری میں بجائی میں اور فصل اگانے میں اس کو پراپر یوٹیلائز کیا جا سکے. تو اس میں جو سائنس آف کراپس ہیں یعنی ڈفرینٹ جو فصلیں ہیں ان کے جو نشانات ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس دور کی جو سیٹلمنٹس ہیں اس سے. اور اٹ از سیڈ آن دس بیسس دیٹ دا ویٹ یعنی گندم, اسی طرح ملٹ, بارلے, ویچز یہ اس دور کی جو تھیں اپنا فصلیں, پیز, یہ رائس, اسی طرح لن سیڈ, مسٹرڈ سیڈ, یہ ساگ ہے جس سے آپ کو آئل ملتا ہے, اور کاٹن جو ہے یعنی اس دور میں یہ ساری چیزیں وہاں پہ اگائی جاتی تھیں. اسی طرح the signs of dates, melon and grapes have also been found there. تو یہ جو فروٹ ہے یعنی اس میں انگور اور کھجوریں اور یہ جو میلن ہے یہ اس میں یعنی خربوزہ یہ اس دور میں بھی پائے جاتے تھے. اور اسی طرح جو 5th ون اس کی کریکٹرسٹک ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی وہ ہے پیسفل سوسائٹی, کہ اس دور کے جو لوگ تھے وہ بڑے امن تھے. تو جو جنگ یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے اس طرح کے کوئی اثرات ہمیں نہیں ملتے. تو بہت ہی کم جو ہیں وہ ویپنز پائے جاتے تھے. few number of huge weapons have been found during excavation. کھدائی کے درمیان بہت ہی کم وہ پائے گئے ہیں. اس میں جو اس دور کے رولرز جو تھے اس دور کے جو حکمران تھے ان کے پاس کوئی بہت بڑی آرمی یا پولیس بھی نہیں پائی جاتی. اور اس میں جو ان کے تعلقات تھے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ یعنی پڑوسی جو سویلائزیشنز تھیں کنٹمپریری اس دور کی ہم عصر جو تھیں وہ پرامن ہی تھے. تو کامن ویپنز ہیو بین فاؤنڈ ڈیورنگ ایکسکیویشنز. جو یعنی کھدائی کے دوران ہتھیار پائے گئے ہیں ان کا جو میکسیمم یوز ہے جو زیادہ سے زیادہ استعمال ہے وہ اس دور میں ہنٹنگ میں کیا جاتا تھا, شکار کے لیے, شکار کے پرپسز کے لیے کیا جاتا تھا تاکہ جانوروں کا شکار کر کے لوگ جو ہیں ان کو اپنی خوراک کا حصہ بنا سکیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور کے جو لوگ تھے وہ پرامن زندگی گزارتے تھے. اس دور میں کسی قسم کی جو قتل و غارت ہے یا اسی طرح لوٹ مار کی جو نشانات ہیں اس دور کی سوسائٹی میں وہ نہیں پائے جاتے یعنی یا نہ ہونے کے برابر پائے جاتے ہیں. سوسائٹی ہے اس میں جو خاص الخاص ایک اور کریکٹرسٹک ہے وہ ہے دا پریزنس آف بل. تو اس دور میں جو بیل ہیں اس کی جو پریزنس ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے کیونکہ لوگوں کی زندگیوں کا حصہ تھے کیٹلز یہ مال مویشی. اور اس سے a large number of the skeletons of bulls have been found in the Indus Valley. تو جو یہ ڈھانچے ہیں
اسکیلٹنز ہیں یہ بہت زیادہ پائے گئے ہیں ڈیورنگ ایکسکیویشن یہ بولز کے. تو اٹ شوز کہ اٹ واز اے کامن پریکٹس ٹو ریئر دا بولز. تو یہ ایک کامن پریکٹس تھی کہ بیلوں کو جو ہے اس دور میں جو باقاعدہ ان کو رکھا جاتا تھا، ریئرنگ ان کی ہوتی تھی. تو اس کے علاوہ آتا ہے موسٹ امپورٹنٹ اینیملز میں اس کا شمار ہوتا ہے سوسائٹی کے بیل کا. اور بہت سی جو ان گنت سیلز ہیں ان پہ اس دور کی، اس میں جو بل کی تصاویر ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اسی طرح کلے کی جو ٹوائز ہیں، مٹی کے یہ کھلونے، اس پہ بھی اس کی پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح جو بل ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا ٹرانسپورٹیشن کے پرپزز کے لیے، کہ چیزوں کی جو آمد و رفت ہے یا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حمل، اس میں اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، نشانات پائے جاتے ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ آج کے لیکچر میں ان چیزوں کا جو ڈسکس کرنا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور آج ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں. اور اس کو جو فردر اس کی جو ہے ایٹریبیوٹس ہیں ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن کے، وہ کافی ہیں. تو ہم ان سنگل لیکچر جو ہیں وہ اس کو ہم نہیں لے کے چلتے، ہمارے پاس ٹائم ہے اور چیزوں کو ہم نے منیوٹلی کرنا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں بچے کہ جو ہم ٹاپک پڑھتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور اگر کہیں پہ کسی بچے کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یا جو میری میتھڈالوجی ہے لیکچر ڈیلیور کرنے کی اس میں کوئی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تو یا سم ٹائم کوئی ووکیبلری اس طرح کی یوز ہو جاتی ہے ڈیورنگ لیکچر ڈیلیوری جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو اس میں یو شوڈ ناٹ بی شائے. آپ کو اس میں بالکل شرمندہ ہونے کی نہیں ضرورت. اسٹوڈنٹ جو دور ہوتا ہے، اور ہر دور ہی ایون ہم بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم سیکھتے ہیں. تو جو بچے لرننگ ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے. تو اس میں آپ کو سپوز کوئی چیز نہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکے تو اس میں آپ ضرور مجھ سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اینی ٹائم. میں آپ کو انشاءاللہ پازیٹیولی رسپانس کروں گا. تو اس جو نیکسٹ ہم ٹاپک پڑھیں گے اس میں جو ریمیننگ اس کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو ڈکلائن ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کا اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ شروع ہوگا. تو آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو لیٹس سی انشاءاللہ ہم جو ریمیننگ ٹاپکس بھی ہوں گے ان کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے. اس میں ہم نے چیزیں جو ہمارا وہ کورس ڈسکرپشن جو ہماری ہے اس میں جو ڈیفائنڈ کورس ہے اس میں ہم نے جو پہلے ٹاپکس تھے اس میں ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جتنے بھی پہلو ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اور اس میں جو سر سید کا اور علامہ اقبال کا ریشنیل تھا وہ بھی. اس کے بعد ہم نے فیکٹرز کیے تھے، دوز فیکٹرز which lead پاکستان towards separatism, which lead Muslims towards separatism، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اور باقی انڈس ویلی سویلائزیشن اب ہو گئی، اس کو جیسے ہی ہم کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک شروع ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، اور کسی قسم کا کنفیوژن سپوز ہوتا ہے تو اس کے لیے بچے میں حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ.